الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو اہل اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ والوں کی محبت یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، بلکہ اللہ والوں کی خدمت کرنا دنیا میں بھی باعث نجات ہے اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو جہنمی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان میں سے ایک شخص آ کر کہے گا کہ ہم نے آپ کی خدمت کی تھی، ہم نے آپ کے لیے وضو کا پانی مہیا کیا تھا، ہم نے آپ کو پانی پیش کیا تھا۔ تب وہ جنتی جو اہل اللہ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، علماء ہوں گے، تو وہ ان کی سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور وہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی یہ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ والوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار، اللہ کے جو ولی ہوں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یعنی یہ اللہ والوں کی جماعت، یہ اللہ والوں کا گروہ، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور اللہ ہمیں خود حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ والوں سے جڑ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھو۔ اللہ والوں سے جڑنے والے، اللہ والوں سے رابطہ قائم کرنے والے کل قیامت کے دن وہ جنت میں اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے آقا فرماتے ہیں تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، البتہ دل کے اندر آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں المرء من ما احبا، جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آج آپ دیکھیں ابھی یہ مہینہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کا بارگاہ رسالت میں یہ مقام تھا کہ جب آپ حضور علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ اشعار پیش کرتے ہیں، ان میں آپ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کتے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی تجھ سے کیا پوچھے رضا، تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت یہ اشعار پڑھتے ہیں آپ دیکھیں عاجزی، کیونکہ اللہ کو بھی مطلوب ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، یہ اشعار بارگاہ رسالت میں مقبول ہوتے ہیں، اور اسی وقت حالت بیداری میں آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ عشق رسول۔ آپ نے لوگوں کے قلوب میں معجزن کیا، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول پیدا کیا، اور پوری زندگی حضور علیہ السلام کی تحفظ، عزت، حضور کی عزت کی تحفظ میں آپ نے پوری زندگی وقف کر دی۔ اور آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ دیکھیں دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، وقت نہیں ٹھہرے گا، وقت گزر جائے گا۔ ابھی خیبر پختونخوا میں جو زلزلہ آیا، جو سیلاب کا ریلا آیا، کتنے لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی جانیں ضائع ہو گئی، یعنی 350 سے 400 افراد شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن خدا کی قسم جس نے اللہ والوں سے محبت قائم کی ہوگی، اللہ والوں کا ذکر کیا ہوگا، اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر شامل ہوا ہوگا، اسے یہ دن
کل قیامت کے دن جو ہے خوشی کا باعث بنا دیں گے۔ ان دنوں کی برکات اسے دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ دیکھیں یہ ایام، آپ دیکھیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں۔ داتا علی حجویری کون تھے؟ آپ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے لاہور کے اندر آ کر کفار کو، کافروں کو اللہ سے جوڑا، اللہ سے قریب کیا، اللہ سے ملایا۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ آج 1000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اس کے باوجود آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یعنی داتا کی نگری تک کہا جاتا ہے، داتا گنج بخش، یعنی آپ کا یہ لقب ہے، آپ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پر ہے۔ علی حجویری آپ کا نام ہے۔ یہ آپ کی سیرت دیکھیں کہ آپ نے جگہ جگہ آپ نے علم دین کے اسفار کیے، علم دین کی تحصیل کی۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے علی، تجھے لاہور جانا ہے اور وہاں پر جو ہے دین متین کی خدمت کو انجام دینا ہے۔ اب داتا علی حجویری نے کہا پیر و مرشد سے کہ حضرت وہاں تو حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود ہے، میری کیا ضرورت ہے؟ پیر کامل تھے، کہا کہ ہم نے تیری ڈیوٹی وہاں لگا دی ہے، تجھے وہاں جانا ہے، قربان جائیے۔ آپ رات میں وہاں پہنچتے ہیں، جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ باہر آ رہا ہے۔ یعنی آپ کے پیر کی دور اندیشی دیکھیں، نظر ولایت دیکھیں کہ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ میرے اس مرید کا انتقال ہو رہا ہے، اب یہاں کی ڈیوٹی جو ہے داتا علی حجویری نے انجام دینی ہے۔ اور آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ یعنی آپ کے مزار کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، آپ کے مزار پر آ کر چلہ کشی کرتے ہیں۔ چلہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں آج بھی فیض بٹ رہا ہے۔ یعنی آج بھی فیض بٹ رہا ہے اور قیامت تک یہ فیض بٹتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کی قسم ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو آپ کو اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے، رسول پاک نے فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنت للحرب، جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے گا رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یعنی یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، جو آپ کو ان سے دور کر رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے، وہ آپ کے ایمان کو، آپ کے ایمان کے جوہر کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ والے ہی تو ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا قرب باعث برکت ہے، اور یہ قرب کب میسر آتا ہے؟ جب انسان اللہ والوں کے قریب جاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ والوں سے جڑنے والے ایک کتے کا ذکر ملتا ہے۔ اصحاب کہف، ان کے پاس ایک کتا آتا ہے، ان کے سرہانے کتا رہتا ہے، غار کے سراغ کے باہر کتا پہرا دیتا ہے۔ اللہ والوں کی سنگت، صحبت تھوڑی سی اس کتے کو میسر آتی ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ کل یہ کتا انسانی صورت کے اندر جو ہے متشکل کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سوچیں جو کتا اللہ والوں کی سنگت اختیار کرتا ہے وہ کل جنت میں جا رہا ہے، تو ہم آج اگر اللہ والوں کی سنگت اختیار کریں گے تو ہم کیوں محروم رہیں گے؟ اسی لیے ہمیں بھی اللہ والوں سے جڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔